سر اپنے منشور کے حوالے سے کچھ کہہ دیجیے گا. اصل میں ہمارا منشور کچھ کہنا بہت کچھ کہنا پڑے گا، اگر کچھ کہنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا منشور بہت طویل ہے. اچھا. اور اس میں ہم نے ہر قسم کی پالیسیز پہ بہت سوچ اور سمجھ کہ پاکستان کو آگے ہمیں کس طرح لے جانا ہے، کیا پالیسیز لانی پڑیں گی، کیا کرنا پڑے گا. تو منشور بہت تفصیلی ہے. میں آپ کو بس منشور کا جو ایک جو ہماری ایک قسم کی آپ سمجھیں جو ایک سوچ ہے اور فکر ہے اور ایک تصور ہے اور نظریہ ہے جس کی بنیاد پر سارا منشور بنا ہے، اس فکر اور ہماری بنیادی جو سوچ ہے اس کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا مختصر، کیونکہ پھر ہوتا یہ ہے کہ جب ایک بنیادی نظریہ ہوتا ہے تو اس کی بنا پر پھر ساری پالیسیز اس سے نکلتی ہیں. تو ہمارا بنیادی نظریہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بالکل جو ہمارے رہنے والے ہیں یا ہمارے سٹیزنز ہیں ان میں ہم ایک بالکل برابری دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر ہمارا جو پاکستانی ہے، ہر پاکستانی کو اس کا حق اس کے دروازے تک ملے. اس کو اپنے حق کے لیے اس کے بنیادی حقوق اور اس کے جو رہنے سہنے کے جو حقوق ہیں ان کے لیے اسے ایم این ایز یا ایم پی ایز کے دروازے نہیں کھٹکانے پڑے. آپ کو پتہ ہے آج کل کیا ہوتا ہے؟ آج کل ہوتا یہ ہے آپ کو سڑک چاہیے، آپ کو بجلی چاہیے، آپ کو نوکری چاہیے، آپ اپنے ایم این اے یا ایم پی اے کو ڈھونڈیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل غلط طریقہ ہے. ایم این ایز اور ایم پی ایز کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی چیزیں بانٹتے پھریں، کیونکہ یہ ہر پاکستانی باشندے کا حق ہے. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ اس کے گھر تک گیس پہنچے، بجلی پہنچے، اس کے بچوں کے لیے جب وہ اسکول اور کالج سے نکلیں ان کی نوکریاں ہوں اور ان نوکریوں کے لیے سفارش نہ کرنی پڑے. کسی ایم این اے یا ایم پی اے کے دروازے تک نہیں جانا چاہیے، نہ کسی کو رشوت دینی. یہ ایک حق ہے اور یہ حق ان کو ان کی قابلیت اور اخلاص اور دیانتداری پہ مل جانا چاہیے. تو ہماری جو ساری پالیسیز ہیں ان کا سارا جو نچوڑ ہے، ہر چیز جو ہم کرتے ہیں اپنی پالیسیز میں، جو کچھ بھی ہم نے لکھا ہے وہ اس ہدف ہے اس کا کہ ملک میں ایک مکمل میریٹوکریسی ہو. سارے جو یہ کوٹاز ہیں یہ چیزیں ختم کی جائیں. نوجوانوں کو صرف اور صرف اپنی قابلیت اور صلاحیت پہ جج کیا جائے، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا داخلہ ہو. یہ ساری صوبائیت کا چکر کہ فلانا کوٹا اس صوبے کا اتنا ہے یا اس صوبے کا اتنا ہے یا رورل اتنا ہے، اربن اتنا ہے، یہ سب چیزیں ہم ختم کر دیں. صرف پورے ملک میں ہر جگہ میرٹ چلنا چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ کی نوکری ہے، چاہے وہ پولیس کی ہے، چاہے وہ کہیں داخلہ ہے. یہ جو ہمارے یہاں ایک قسم کا یہ ایک تفریقی نظام سا آ گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے ان کو ایک قسم کی آپ سمجھیں ترجیح ملتی ہے. یہ ہم نے ختم کرنا ہے. تو یہ بنیادی جو تھوڑے سے ہمارے نظریہ ہے اس کے بارے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائی. اچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کے منشور میں یہ بھی ہے کہ آپ اس بندے کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو پارلیمنٹ پہلے سے گئے ہوں اور بعد میں جب ہو سکتا ہے آپ سے شمولیت کر لے. تو اس حوالے سے کیا کریں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے منشور میں بالکل یہی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں دے سکتے الیکشن کے لیے جو کبھی بھی پہلے کسی بھی الیکشن میں جیت کے کسی بھی اسمبلی میں بیٹھا ہو. اور ہمارا اس سے مقصد یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک جو اسمبلیاں آئی ہیں انہوں نے ملک کی خدمت نہیں کی، وہ ناکامیاب رہی ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم ایسے لوگوں کو لائیں جو نئے ہوں، جو جن کی آزمائش یہ لوگوں کو ہم نے آزما لیا ہے. جو لوگ اب ہمارے ایم این ایز ایم پیز ہیں جو ان سے گزر بھی گئے، یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں اور آزما کے ہم نے ان کو رد کر دیا. اس لحاظ سے رد کیا ہے، یعنی میرا مطلب ہے عوام نے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر جگہ عوام میں اب جب بھی یہ ہمارے نمائندوں کی بات ہوتی ہے تو اکثر ہمارے لوگوں کے منہ پہ جو لفظ آتے ہیں وہ چور اور ڈاکو اور بدماش کے لفظ نکلتے ہیں. یہ میرے الفاظ نہیں، یہ آپ کسی بھی سڑک میں جا کے آپ کسی سے پوچھ لیں کہ یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پیز ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو یہ جواب ملے. تو اس لیے ہم عوام کو اب کہنا چاہ رہے ہیں، ان کو ایک امید دلانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم نے نئی جماعت بنائی ہے اور ہم اس جماعت میں کم از کم ایسے نہیں ہوگا کہ وہی چور اور ڈاکو اور بدماش آ کے دوبارہ بیٹھے.
جیسے کہ کچھ اور نئی سیاسی جماعتوں میں ہو رہا ہے، اور آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہے کہ جماعتیں بنتی ہیں، نئی بنتی ہیں، لیکن لے دے کے پھر وہی لوگ آ کے ان میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہی لوگ ہم پہ حکومت کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صفر، کچھ نہیں ہوتا۔ بعض پارٹیاں ایسی ہیں کہ وہ بھی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں، جیسا کہ تحریک انصاف اور ان کی چیئرمین عمران خان، اور عوامی جمہوری اتحاد جن کے چیئرمین شاہرام ترکے ہیں، تو وہ بھی تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور آپ بھی تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، تو آپ اور ان کی تبدیلی میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیں، ہماری تبدیلی، ہمارا جو منشور ہے وہ تو میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ اب ان کے تفصیلی منشور مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی بھی ایسی پارٹی کو خوش آمدید کہیں گے جو واقعی ایک تبدیلی لانا چاہے، اور اس سلسلے میں ذاتی طور پہ میں خود میں سمجھتا ہوں کہ یا سمجھتا تھا تھوڑے عرصے قبل تک کہ جیسے پی ٹی آئی ہے، میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک واقعی اچھا متبادل ہے ملک کے لیے، اور اگر یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے بڑا اچھا ہے، کیونکہ ہمیں نظر آتا تھا کہ یہ لوگ باقیوں سے مختلف ہیں۔ عمران خان خود مختلف ہیں، لکھے پڑھے ہیں، قابلیت ہے ان میں، دیانتداری ہے، اور یہ ایک لحاظ سے پورے ملک کے لیے ایک امید تھی کہ یہ لوگ آئیں گے، اور اگر کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ملک میں تبدیلی آئے۔ لیکن ہم تھوڑا بہت پچھلے چند مہینوں سے، ہفتوں سے ذرا ہم ڈسہارٹن ہوئے ہیں۔ جو باتیں ہم نے اس پارٹی میں اب دیکھی ہیں کہ کچھ ایسے لوگ اب اس میں آ کے بیٹھ گئے ہیں جو کہ آپ سمجھیں وہی پرانے لوگ ہیں، تو اس لیے ہمارا سوال یہ ہے کہ پھر تبدیلی کیسے؟ اگر وہی لوگوں نے واپس آ جانا ہے، جب تک کہ یہ جماعت ایسی تھی کہ اس میں واقعی نئے لوگ تھے، یوتھ تھا، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ بہت سارا ہمارا یوتھ ان کی طرف جا رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یوتھ میں انرجی ہوتی ہے، آئیڈیلزم ہوتا ہے، ویژن ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، بہت کچھ کر سکتے، لیکن اب یوتھ بھی ان سے ڈسلوژن ہو چکا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک ملک کے لیے نقصان ہوگا۔ یہ صرف اس جماعت کا نقصان نہیں ہے، یہ ملک کا نقصان ہے، کیونکہ جو بھی ہے یہ جماعت پی ٹی آئی 10-15 سال سے کام کر رہی ہے، ان کو اتنا ٹائم لگا ہے ایک لیول تک پہنچنے کے لیے، ہم صرف 2 سال پہلے نکلے ہیں، ظاہر ہے ہمیں ٹائم لگے گا، جو بھی ہم تبدیلی لا سکیں گے وہ فوری نہیں ہوگی، اس میں ابھی ٹائم لگے گا ہمیں جماعت کو بنا۔ تو ہمیں بھی ایک یہ بڑی اچھی بات نظر آ رہی تھی کہ ایک فوری تبدیلی کا ایک آپ سمجھے سینیریو نظر آ رہا ہے، جو اب ذرا دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اچھا سر، میرا آخری سوال ہے کہ اس گورنمنٹ کا ٹینیور تو پورا ہونے والا ہے اور الیکشن آنے والا ہے، تو اگلے الیکشن میں آپ حصہ لیں گے؟ اگر حصہ لیں گے تو کیا آپ کسی ایسی جماعت سے ایڈجسٹمنٹ کریں گے جو آپ کی نظریے میں ٹھیک ہو؟ جی، حصہ ہم انشاءاللہ ضرور لیں گے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے ہمیں صرف 2 سال ہوئے ہیں قائم ہوئے، اور ہمارا جو آپ سمجھیں ملک میں جو پہچان ہے وہ اتنی وسیع نہیں ہے، اس پیمانے پہ نہیں ہے کہ ہم جنرل الیکشن پورے ملک سے لڑ سکیں، اور اس میں اور بھی کچھ مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ ہم نئے ہیں، ہمارے وسائل بھی محدود ہیں، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے پارٹی کی قیادت نے کہ ہم چند حلقوں کا اختیار کریں گے، 5 حلقوں کا، اور ان حلقوں سے ہم اپنی پھر بھرپور کوشش کریں گے کہ ہمیں کچھ کامیابی ہو، تاکہ ہم کم از کم کچھ لوگوں کو اگلی اسمبلی میں، ہر اسمبلی میں جیسے نیشنل اسمبلی میں 1 یا 2 یا 3 لوگ ہم پہنچا سکیں، اسی طرح ہر صوبائی اسمبلی میں ہماری یہ کوشش ہو۔ تو ایک بہت ہم آپ سمجھیں محدود، کانسنٹریٹڈ، فوکس طریقے سے ہم الیکشن لڑیں گے اس الیکشن میں جو آئے گا، اور یہ ہماری فی الوقت جو اسٹریٹجی ہے۔ اب جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ ہم ایڈجسٹمنٹ کریں یا ایسے کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن سے قبل اس طرح کی ایڈجسٹمنٹس کا ہماری نظر میں کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ضرور ہے کہ اگر ہمیں کامیابی ہوتی ہے، اگر عوام ہمیں تھوڑی بہت کامیابی دیتے ہیں اور ہم اسمبلی تک پہنچتے ہیں، تو ظاہر ہے اسمبلی جب بن جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم ضرور اسمبلی میں ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں گے جو کہ دیانتدار ہوں گے، قابل ہوں گے، مخلص ہوں گے، جن کے ساتھ ہم مل کے کچھ اسمبلی میں پروگریس کر سکیں، دکھا سکیں، تبدیلی لا سکیں اسمبلی کے تھرو۔ تو یہ جو تعاون اور کوآپریشن جو آئے گی، یہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد آئے گی۔
اچھا سوری میں نے پہلے آخری سوال کہا تھا، ایک سوال اور کہ اگر باقی پارٹیوں میں ایسے لوگ ہو جو آپ کی طرف آنا چاہیں تو ان کو آپ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے جو پہلے گئے ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کہیں؟ یہ ہمارا منشور ہے، اس کی ہم خلاف ورزی ہرگز نہیں کر سکتے. اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ہماری پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں، جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھ چکے ہیں، اور اگر وہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں تو ہم انہیں منع نہیں کریں گے، لیکن ہم ان پر یہ بالکل واضح کر دیں گے کہ آپ کو ٹکٹ دینا ناممکن. اب آپ سوچ لیں، اگر آپ نے ہماری طرف آنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ایجنڈے کو، اگر آپ جو ہمارا منشور ہے اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور آپ آنا چاہتے ہیں اور ایک قسم کی سپورٹنگ رول میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم. لیکن آپ کو ٹکٹ ملنا خارج الامکان، ناممکن. شکریہ.